مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ میں کرامت کا تو اس درجے کا قائل تھا کہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن میرے پاس کرامت کی کوئی وجہ نہیں تھا، عقل مند آدمی ہے، کرامت کیا ہوتی؟ فرمایا میری زندگی میں 2 واقعے ہوئے، ان سے میں کرامت سمجھ گیا، مان گیا۔ دارالعلوم دیوبند میں سالانہ جلسہ تھا، کھانا ہمیشہ پکتا تھا، 100-200 آدمی ہوگا، اور مہمان آ گئے ہزاروں۔ ہم نے اپنے استاد مولانا محمد یعقوب نانوتوی کو کہا کہ کھانا پکا ہے، معمول کے مطابق 200 آدمی ہوگا، مہمان آئے ہیں 5-10 ہزار۔ آپ نے فرمایا آج پتہ چلے گا کہ محمد یعقوب بھی اپنے بزرگوں کا عقیدت کیش ہے۔ حضرت تشریف لائے اور جو دارالعلوم دیوبند کے باورچی خانے میں کھانا پڑا ہوا تھا اس کے اوپر کچھ کلمات پڑھے، کہا بسم اللہ کرو۔ مولانا اشرف علی کہتے ہیں میں انتظامیہ میں شامل تھا، 5-10 ہزار آدمیوں نے کھانا کھایا، پھر دیوبند کے قصبے میں تقسیم کیا، اور پھر بھی 2 دن تک طلباء کھاتے رہے، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تو میں کرامت مان گیا۔ ایک واقعہ یہ لکھا ہے اشرف الجواب میں، مولانا کی کتاب ہے اشرف الجواب۔ دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، ایک بدوی نے مجھے کہا، بدو نے، کہ آج میرے ساتھ تو افطار کر لو اور کھانا کھا لو۔ تو میں نے کہا کہاں ہے گھر؟ کہا مسجد نبوی کے پیچھے۔ مسجد نبوی کے پیچھے؟ کہا اذان سے چند لمحے پہلے آیا۔ کہا چلو۔ کہا مدینہ منورہ سے باہر لے گیا، جنگلات، کھیتیاں، باغات کا۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیا گناہ ہو گیا تھا تو یہاں آ گیا۔ کہا وہاں جا کر کے اس نے مجھے افطار کرایا، کھانا کھلایا، کہ چلو نماز مسجد نبوی میں پڑھتے۔ کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کا دماغ خراب ہے، عشاء کی نماز تراویح ختم ہو چکی ہے، یہ کہتے ہیں مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ مولانا فرماتے ہیں جب واپس آنے لگے، نہ وہ کھیتی تھی، نہ باغ، نہ زمین، نہ وہ مسافت، چند لمحوں میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، خالی پڑی ہوئی ہے، خالی، اور مؤذن صاحب کٹورا چاٹ رہے ہیں۔ کہ میں نے کہا عشاء کی نماز ختم ہو گئی، تراویح ہو گئے، لوگ چلے گئے، اب دماغ خراب ہے، ابھی مغرب کی اذان ہوئی، سب لوگ افطار کرنے باہر گئے ہیں، مغرب کی نماز نہیں ہوئی ہے، یہ تراویح کا کہہ رہا ہے۔ کہ میں مان گیا یہ دوسرا واقعہ کرامت کا، طی الزمان و طی المکان۔ مولانا اشرف علی صاحب ہی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کرامات الاولیاء، بہت اچھی کتاب ہے، کرامات الاولیاء۔ میں پریشان تھا بہت زیادہ، ہم مینار اس طرف بنا رہے تھے، تو ظہر کی نماز کے بعد ایک نوجوان نے مجھے کہا کہ یہاں کنواں کھودو، پانی میٹھا نکلے گا، ضرورت ہے، مینار وہاں بنا لیں۔ جب وہ روانہ ہو گیا، میں نے طلباء سے کہا اس کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ۔ طلباء وہ میدان کے اس گلی تک، روڈ تک گئے، اور وہ بیچ میں جا رہا تھا، کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا میرے علاوہ۔ سب نمازی حیران رہ گئے کہ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا۔ کنواں کھودا، 14 فٹ پر میٹھا پانی نکلا، 28 فٹ تک گئے، اور مینار بھی اللہ تعالیٰ نے 130 فٹ لمبا یہاں بنوایا، کیونکہ جب مینار ایک ہو تو مسجد کی بائیں طرف سنت ہے، کیونکہ اس میں اذان خانہ ہوگا، اور اذان ہمیشہ مسجد کی بائیں طرف ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ پیغمبر کا گھر مسجد نبوی سے بائیں طرف ہے، تو جب دے نہیں اذان تو پیغمبر زیادہ حقدار ہے کہ ان کی طرف دی جائے۔